الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وللصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله مولانا العظيم. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذوق شوقنا البابا دے بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. انتہائی بے ادبی دا مظاہرہ کر رہے ہیں، انتہائی بے ادبی دا جو درود و سلام پڑھیا جا رہا ہے. نبی علیہ السلام دی ذات پاک دیتے درود و سلام دی نظر آنے دا اکھیا جائے. اس وقت دائیں بائیں تو توجہ اٹھا کے پورا دھیان گنبد خضراء لے پاسے کر کے نظرہ چکا کے حضور دی بارگاہ دے اندر نظرانہ پیش کرنا چاہیے. ذرا ماحول دے اندر برکت پیدا ہو جائے. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک وأصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ تحیت و ثنا بعد. قادر مطلق جل جلالہ وعم نوالہ عظم برہانہ دی پاک بارگاہ دی اندر دعا و فریاد و التجا ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم سونا. بندہ الہ چیز دے دل دماغ زبان و نگاہ ذہن ہر طرح کی غلطی خطا تو محفوظ و معمون فرماوے. آمین. صدقہ مدینہ تاجدار محبوب خدا و اشرف انبیاء باعثائے الہی مالک حمد و سرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ ظلف عنبریدہ نالین پاک دے تقدس صدقہ کلمہ حق بولنے کی توفیق نصیب فرماوے. دوستو وقت کافی بیت چکے ہے، باوجود وقت کی تاخیر میں جڑے دوست حضرات تشریف فرماؤ. اللہ رب العالمین جناب رندہ بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر اس اجر و ثواب دا باعث بناوے.
مینوں سمجھانے دی جناب پوری دل لگی دلال سمجھنے دی پھر سانو سارے رل کے عمل کرنے دی توفیق نصیب فرما آمین۔ دوستو آج دی محفل شریف بسلسلہ شادی خانہ آبادی انشاءاللہ بھائی محمد زبیر سے پٹا انعقاد پذیر ہے۔ میں جناب برند سامنے محفل شریف دی مناسبت دنالی ایک عنوان ترتیب دیتا ہے، ساڑھے دوست نے بلی نے انہوں نے دھولا بننا ہے، تو میں عنوان موضوعی رکھے ہے دونوں عالم کا دھولا ہمارا نام۔ میں جناب برانا انشاءاللہ جتنا کو وقت رب ہویا موضوع سناؤں گا کہ دونوں عالم کا دھولا، دونوں عالم کا دھولا ہمارا انشاءاللہ اس دن عقیدے دی مضبوطی دا سامان بھی ہوئے گا، عمل دی اصلاح انشاءاللہ اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے گا، ایسی باتیں ہوں گی کہ عمل دی اصلاح دا سامان بھی ہو جائے گا۔ دوستو قبل اس دیکھ میں اپنے موضوع المتوجہ ہوں، یہ بات ذہن چ رکھو، حضور سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ آپ تک فرمانے سے شان ہے، آپ خطاب فرمانے دسنا اپنی جاری حیات شریف دے اندر، آپ یہ تقریران خطاب دے اندر کیتی ہیں گلاں کتاباں دے اندر ملدی ہیں، آپ اپنے مریداں نو ایک نصیحت فرماندے ہیں، آپ دا جڑا خطاب سنن لوگ ہوندے سن مرید ہوندے سن، آپ انہاں نو ایک نصیحت فرماندے سن، ایک گل انہاں دے دل دماغ وچ بٹھاندے ہوندے سن، فرماندے سن بیلیو اے جڑا واضح و خطاب ہوندا نا، جڑی تقریر ہوندی ہے اس نو کس نیت نال سننا چاہیے؟ فرمایا اے جڑی تقریر ہوندی ہے نا تقریر، فرمایا اس نو سیر سپٹے چس سواد واسطے نہیں سننا چاہیے بلکہ انو اندر دی اصلاح واسطے سننا چاہیے۔ میری گل سمجھ رہا ہو نا کہ جڑا خطاب ہوتا ہے اس نو کس نیت نال سننا چاہیے؟ فرمایا اس نو وقتی کوئی جٹ ایک چسکا بن جائے، جٹ سواد آ جائے، مولوی دا بندہ انداز ویکھے، اوندا جوش خطابت ویکھے، غوثی سور نال سواد لگے، فرمایا نہیں، اس سوچ چھوٹے اور نیچ ذہنہ دیئے وڈا ذہن رکھنا والا، بلند سوچ رکھنا والا حضور غوث الورا میرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اجرا خطاب و بیان ہوندہ ہے کس نیت نال سننا چاہیے؟ فرمایا اندر دی اصلاح دی نیت نال۔ ان کی نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ رسول دی گل سنا گا تے جڑیاں چنگیاں گلاں ہون گیاں میں ہون دیتے عمل کرنے کی کوشش کراں گا، تے جنہ گلاں دے بارے دسیا جا سی اے گل بھیڑی ہے اللہ رسول کو پسند نہیں، اے گل بری ہے اللہ رسول کو پسند نہیں، اے گناہ والا کام ہے، رب دی ناراضگی والا کام ہے، اللہ رسول دی ناراضگی ہے، رضا نہیں اس کام دے اندر، میں سنا گا اور انہوں اپنے اندروں کٹھاں گا تاکہ میں اس دنیا دے اندر جانوراں وانگوں اللہ رسول دے دشمناں دے راہ تے چل کے زندگی نہ گزارا بلکہ انج زندگی گزارا جی میں ابو بکر گزار گیا، فاروق اعظم گزار گیا۔ مگر دوستو ماحول حالات دے اندر
دین تو دوری، اسلام تو دوری، اس حد تک ہو چکی ہے کہ علامہ اقبال ورگے بندے نو آخنا پیا ہے شور برپا ہے دنیا سے مسلمان ہوئے نابود۔ دنیا دے اندر شور پہ گیا ہے بھی مسلمان مکتے جا رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے ہی کہیں موجود، ہے ہی کوئی نہیں، اینے مسلمان کلمہ پڑھنا لے تو مسلمان نہیں دستے۔ فرمایا وضع میں ہو طریقہ کار، وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہو، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں۔ اپنی طبیعت انکنج دی بن چکی ہے۔ میں ایک مثال دینا چاہنا، مثال سنو اندے وچ پھر میں ایک نتیجہ کڈاں گا۔ میں اپنے موضوع والے پاس آ جاساں، ذرا ایک بار پیار نال بولو سبحان اللہ۔ دوستو بزرگاں لوگوں نے لکھا ہے ایک بندہ سی، او بڑیا خشبواں ویچن والے ہوندے نا، خشبواں ویچن والے نوں آندے نے عطار۔ اتنے چوتار ہو گیا نا خشبواں ویچن والے، انہاں دا ایک بازار سی، بازار وچ وڑیا، جو ہی بازار وچ وڑیا ہے نا بھوالی لے کے دھڑام زمین تے حالو بے حال، اتلا سا اتاں تھلے والا تھلے، بڑی طبیعت وچ بے چینی ہے۔ سجے کھبے دکاناں والے انہوں نے کہ بھی بندے نو بنیا کیا ہے، ٹھیک ٹھاک سی، چنگا بھلا سی، جو ہی ساڈے بازار نو بڑھیا ہے پتہ نہیں نو ہویا کیا ہے، پر بھوالی لئی سو دڑام زمین تے ڈگیا تے تو مرن مران ہو۔ حالانکہ اتنے کو گدی شاید وکدی نہیں، ہر دکان وچ تو خشبواں دے ہلے اٹھ رہے ہیں، پورا بازار تے خشبواں ہی خشبواں ہیں۔ کوئی بیمار بندہ، کوئی غم زدہ بندہ بھی ساڈے بازار میں بڑھ جاوے تے ساڈے بازار دی صورتحال ہی کچھ ایسی ہے، خشبواں بڑی رونق ہے، بیمار بندہ تندرست ہو جاتا ہے، کوئی سمجھ نہیں لگتی پئی بنیا کیا ہے، تندرست بندہ بڑھیا ہے، وہ بوالی لئی دڑم زمین تے ڈگ گئے تے مرن مران ہو۔ خیر ہے، ہر ایک بندہ اپنی دکان چ انہوں نے جنہیں کوئی خاص قسم دے خوشبواں رکھی ہوئی سن، کوئی ادھر چک کے لے آ رہا ہے، کوئی ادھر چک کے لے آ رہا ہے، کوئی ادھر چک کے لے آ رہا ہے۔ یار انہوں سنگاؤ، ہو سکتا ہے کوئی طبیعت وچ تسلی آوے، بندہ مرن تو بچ جاوے، جڑی حالت دی بنی کھڑی تے بندہ بچن نہیں لگیا۔ جو ہی خوشبو سنگا دے ہائے میں گیا، اور جو ہی ہائے میں گیا، کمال والی گل نہیں ہوگی بھی جو ہی خوشبو سنگانے کو خوشبو نہ تو بندہ بچتا ہے، جڑی خوشبو سنگانے بندہ مردا پیو تو بچ جاتا ہے۔ یہ چنگا بڑا بندہ جو خوشبو سنگانے تے جڑی حالت پہلی ہے وہ دے نال بدتا تے بھڑی ہو جاتی ہے۔ بڑی پریشانی بندہ ہے کیا ہے بھی یہ ہو سکتا جمتا نہ ہی بچ سکے۔ تھوڑی دیر تو بعد اسے پریشانی والے ماحول زندگی ایک بندہ بازار نو بڑھیا، ان دے رومال وچ کچھ ہے ہی، وہ آ کے تے ان دے کول اپڑیا تے نک نو جو ہی رومال سنگایا نا، سکون آ گیا، سکون آ گیا، سکون آ گیا۔ میں انہی گل کی تو اٹھا تے بازار تو باہر نکل، بندے بڑے ہیں اندر بیویاں یار، گل یہ ہے تو کیڑی جڑی بوٹی لے کے آیا، تیرے کو خوشبو کیڑی سی؟ جتھے ساڈیاں دوائیاں جواب دے گئی، ساڈیاں خوشبوؤں بکار ہو گئی، پتہ نہیں رومال وچ کیڑی جڑی بوٹی لے کے آیا، جو ہی انہیں سنگھی تو نک دے نیڑے کیتی تو بندہ اٹھ پیا تے تندرست ہو گیا۔ انہیں کہا یار چھاڑ دو، ہر گل دسن والی نہیں، نہیں تو تنوں دسنی پینی، نہیں ہر گل دسن والی نہیں،
کو خاندانی میں نسخے ہوندے لیکن نہیں دسنا پہ انہیں جدو رومال کھولیا نا تو بندے دی اکھاں تے پٹیاں ہی رہ گئیاں اس رومال اس تے ایسی گند پکھانا عجیب بات ہے یار سانو تو کوئی سمجھ نہیں لگن دی کہ بندہ ہے کیا ان دی طبیعت کینج دی ان دا مزاج کینج دا ہے چنگا بلا بارو آیا ہے خشبواں ون پونیاں خشبواں جن دا تولا 1000 روپیاں دا ہے تے سونگ دا تے مرن مران ہو جاتا ہے تین دی طبیعت آدھے آپ تو باہر ہو جاتی ہے تھا آئے ہو میں گیا کہ تو گندگی پخانہ سنگایا ہے تے بندہ تندرست ہو گیا ہے یہ بندے دی طبیعت کیا ہے کیا اس وقت اس نے ایک جواب دیتا جن نال ساڈا اندر کھلدا ہے تے ساڈا مزاج سمجھ چاہتا ہے بن کے آ گیا ہے سونےو آن والا بندہ آکھدا ہے گل ہے اے جڑا بندہ تواڈے بازار وچ آ کے والی لے زمین تے دڑا مٹ گیا سی اے بندہ ایسی پھنگی اینو کی پتہ ہوے خوشبو تے خوشبو دی قدر کی جانے انہیں تے زندگی گزاری ہے روڑی تے انہیں تے زندگی گزاری ہے گند تے انہیں تے زندگی گزاری ہے پخانے کھول بے کے اندے دماغ دی رگ رگچ گندگی پخانہ بدبو رج بس چکیا سی ہن تا کر کے اینو خوشبو بارے وچ نہیں رہی کیوں ایندا مزاج جو گندگی والا بن چکیا سی سونےا ادھر ویکھ گندگی وچ رہ کے اس پنگی دا مزاج ہی گندگی والا بن گیا کہ خوشبو سگائیے تو الٹا مرن مران ہویا ہے تو دی طبیعت ادو ہی سٹ تے درست ہوئی ہے جدوں اونوں بدبو سگائیے ہونے وہی حال ساڈا بن گیا ہے ہر وقت برائی وچ رہ کے گندے ماحول وچ رہ کے فحاشی وچ رہ کے برائی تے بدکاری والے ماحول وچ رہ کے کہ کان وچ نہ کوئی چنگی گل پوے نہ کوئی اکھاں دے سامنے کوئی سونی گل آوے سونےو سجے کھبے اگے پیچھے ہے تے ہر پاسے برائی برائی انسان کیا ہے وہ ڈنگر تے جانور بھی انساناں دے کردار نو ویکھ کے اج تھو تھو پہ کردا ہے کہ انسان انج دا ہوندا تے سب جانور تے کتے تے بلے تے ڈنگر ہی چنگے آ انسان ہو کے اوے محمد دا کلمہ پڑھ کے بے وفائیاں بھی اپنے نبی نال کردا ہے اوے رب دا بندہ تینو رب نے اشرف المخلوقات بنایا ہے چنگی مخلوق بنایا ہے پر ساڈے اندر کوئی چنگی عادتاں ہون گی اندر تو کوئی چنگی عادت ہے ہی نہیں اندر اندر تو کوئی انسان والی گل ہی کوئی نہیں ہن جدوں اساں برائی وچ سجے کھبے اگے پیچھے سویرے شام رات اوے کسے وقت اللہ دے خوف والی گل قرآن دی گل کوئی نبی دے فرمان دی گل کوئی قبر حشر دی گل کوئی مرنے دی گل کوئی اگلے جہان رب نو حساب دینا ہے یہ گلاں دوجے مک گئیاں گانے نے گندیاں فلماں اکھاں دے سامنے نے بس یہ ڈھج ہے گند پائی جاؤ اندر تے کٹی جاؤ پان دا تے کٹن دے خیال رہ گیا ہے تو سونےا او جویں پھنگی نو خوشبو نہیں سوادی لگدی او دی طبیعت خراب ہوندی ہے تا کر کے ساڈے واسطے ترائے گھنٹے دیاں فلماں او تے ذرا سکون دا باعث ہوندیاں نے تے بڑا سانو چس تے سرور ہوندا ہے پر رب دا قرآن ہے کہ کوئی پڑھے پڑھن والا سنان والا ہی کوئی نہیں سمجھان والا ہی کوئی نہیں کہ کوئی سمجھاوے دل ہی نہیں لگدا او طبیعت ہی مائل ہی نہیں ہوندی اندر شوق پیدا نہیں ہوندا او جھلیا اے کروے یاد رکھ لے مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے مسلمان فاسق فاجر ہو سکتا ہے پر اوندا دل گندا ہوئے کہ رب رسول دی گل چنگی نہ لگے یہ نہیں ہو سکتا وہ جڑا مومن ہوئے گا جن دی اندر ایمان ہوئے گا اور لکھ برا ہوئے پر رب رسول دی گل دے سامنے آوے سر چکا کے آکھے گا میں غلط ہو سکنا وا اللہ دی گل غلط نہیں ہو سکتی رب دے رسول دی گل غلط نہیں ہو سکتی
جشن میلاد النبی سخیدہ میرا لال پاک بہاول شیر سمجھ رہا ہوں کہ کوئی نہ سمجھ رہا ہے بھی ہون سادے کو نا دی تے مسلمانی ہے پر کام کوئی مسلمان والا نہیں بھی ہون نکاح ہے تے حضور دی سنت پر ویکھ لو سنت حضور دی ادا ہوندی ہے پر کوئی طریقہ سوائے نکاح تے جاب و قبول دے کوئی بندے دے پتر والا ہوندا بھی ہے اور نکاح مسلمان کرے تے یارا دی شادی نکاح ویکھ کے اوے کنجر تے مراسی یاد آن تے مرے مسلمان تے نبی دا غلام کھادا ہویا او جدو نبی دا غلام شادی بیاہ کرے او دی شادی او دا بیاہ ویکھ کے کنجراں دیاں ڈوماں دیاں مراسیاں دیاں یاداں تازہ نہیں ہوندیاں او مسلمان او دی برات ویکھ کے مولا علی دی برات یاد ہوندی ہے فرید دی یا برات یاد آندی ہے او نیچ لوگاں دیا براتاں او ڈھولا نال سجدیاں نے قسم خدا دی محمد دے غلاماں دے او نکاح ہون او انہاں دیا براتاں محمد دے سونے بولا نال سجدیاں نے میری گل سمجھ رہا ہے کوئی نہ او گھٹیاں لوگ ڈھول کھڑکا کے خوش ہوندے گھٹیاں لوگ اپنی عزتاں دی نمائش کرا کے اپنی عزتاں دے کپڑے انہاں دے بازو انہاں دے چہرے انہاں دے بال غیراں نوں وکھا کے خوش ہوندے پر جڑے محمد پاک دے غلام ہوندے ہائے ہائے انہاں دے اندروں چاہت اور آواز اٹھدی ہے اج تے خوشی دا ویلا ہے اوے جدوں خوشی دا ویلا ہوئے مڑ سجنا نو ناراض نہیں کیتا جا سکدا ایک ہے دنیا دے یار تے سجن ایک ہے مدینے دا تاجدار اور دنیا دے یار تے سجن ایتھے رہ جان گے وہ جدوں منہ تے مٹی پا کے ٹر جان گے تے خبر دے اندر مدینے دا تاجدار آئے گا او آکھدے انہاں یاراں نو ناراض تے کیتا جا سکدا پر مدینے دے تاجدار نو ناراض نہیں کیتا جا سکدا لہذا بیاہ میرا ہے شادی میری ہے نکاح میرا ہے میں خوش ہوں اور میری برات ہوئے اور مدینے دے تاجدار دا دل دکھدا ہوئے وہ جدو ڈھول کھڑکاوے گا وہ ساز وانڈے باجے تے بینڈ باجے وہ دکھ میرے مدینے دے تاجدار دا دل جانا ہے وہ جدو دھیاں مسلمان دیاں بے پرد تے بے عزت ہونے گیا وہ میرے نبی دا دل دکھنا ہے قسم خدا دی کر کے آنا مومن کروڑ وارا ٹھٹنا مار دائے اس خوشی رو کہ میں خوش ہوں تے مدینے دا تاجدار وہ ناراض تے دکھی ہے وہ جیڑا عاشق ہوئے وہ تے آخدا سولی تے چڑھ جاواں گا پر یار دا دل دکھا نہیں رہا عظمت و شان قرآن سفیدہ میرا پاک بہاول شیر میں نے ایک کہہ لگیا آندہ جی محرم شریف دے اندر کیا فیاں کرنا جائز ہے میں کیا جیوے دے بیاں آبا کرنے جیوے دے نکاح آبا کرنے جیوے دی شادیاں آبا کرنے یاد رکھ لو تو محرم دی گل کرنے ہو تے 12 مہینے وچوں کسی ایک مہینے چ جائز ہے میری گل سمجھ رہا ہو کہ کوئی نہ سبحان اللہ ہاں جی یاد رکھو اگر شادی ہوئے ہندو والے طریقے دے مطابق اوے شادی ہوئے کافرہ دے طریقے دے مطابق اوے محرم کیا چاہے ذوالحج ہے چاہے ربیع الاول ہے شادی کرنا جائز نہیں بنے گا کہ نکاح ہو جائے جویں مولا علی دا سی جویں دوجے مہینے وچ جائز ہوے محرم وچ سبحان اللہ تو کی سمجھنا ہے شادی کیا ہے جویں دا نقشہ تواڈے دماغ وچ ہے جویں دی سوچ شادی دا خیال آوے تے دماغ وچ اوندی ہے اونج دی سوچ والی شادی تے کسے مہینے چ جائے بے شک میری گل سمجھ رہا ہو کہ کوئی نہ سبحان اللہ
یہ بات نو ذہن چلے سبحان اللہ توجہ ہے نا ذرا پیار سبحان اللہ بہتیاں شادیاں کس مہینے چ ہوندیاں ذوالحج شریف دے مہینے ایویں اتلا مہینہ کیڑا ہے کون شہید ہوئے امام علی مقام تے ذوالحج شریف دے مہینے دے اندر حضرت عثمان غنی امام علی مقام 3 دن پیاسے حضرت عثمان غنی 40 دن پیاسے کوئی سمجھ نہیں لگتی گل ساڈے اندر کدھروں آئی جی اگر غم منانے والی گل ہے تو صحابی دا کوئی نہیں تو 40 دن پیاسے رہے میری گل سمجھ آئیے کہ کوئی نہ آئی ہوں میں تمہیں نہ 4 گلاں سنا لواں تساں توجہ فرماؤ تے ایک بار پیار نال باویں بولو تو باویں کھڑکے طریقے نال بولو صحیح کسی طرح سبحان اللہ موضوع میں کی سمجھان لگا تانوں دونوں عالم کا ہمارا نبی ذرا پیار نال بولو نا سبحان اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید فرقان حمید اندر فرمایا لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ ذرا پیار نال بولو نا پیار نال رضا اخران بولو نا سبحان اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم معراج والی رات دی گل کر دیا ہویا فرمانا ہے موضوع تے توجہ رکھیا جے موضوع سمجھانا ہے ساری کائنات دا دولا مدینے دا تاجدار ہے فرمایا لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ فرمایا قیامت فرمایا معراج والی رات اساں اپنے یار نوں بڑیاں بڑیاں نشانیاں وکھائیاں نے بڑیاں نشانیاں بھی وکھائیاں نے بڑیاں نشانیاں بھی وکھائیاں نے انہاں بڑیاں نشانیاں دے اندر ایک نشانی کی وکھائی ہے بزرگاں لوگاں نے لکھیا ہے المدخل دے اندر امام ابن الحاج مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھیا ہے فرماؤندے نے بڑیاں نشانیاں بھی رب العالمین نے ایک نشانی یہ بھی وکھائی ہے فرمایا ساری کائنات نو دلہن بنایا ہے مدینے دے تاجدار نو دلہن بنایا چھڑے توجہ نہیں فرمائی نے میرے اخرن بولو نا سبحان اللہ فرمایا ساری کائنات نو دلہن بنایا ہے مدینے دے تاجدار نو دلہن بنا چھڑیا ہے ایک نقطہ بیان کرنا چاہنا عقیدے دی گل سمجھانا چاہنا مدر ذا اخرن بولو نا سبحان اللہ صدقے جاواں اے جڑی دلہن ہے وہ دلہن ہے وہ چھپ جاوے دولے تو اے ہو نہیں سکتا ساری کائنات نو رب العالمین نے دلہن بنایا ہے مدینے دا تاجدار دلہا ہے دلہن رک جاوے دولے تو اے ہو نہیں سکتا کائنات رک جاوے محمد دی نگاہ تو اے ہو نہیں سکتا توجہ نہیں فرمائی نے میرے اخرن بولو نا سبحان اللہ ہاں قسم خدا دی کر کے نا سب سے آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ بلکہ پڑھو نا سب سے آلہ ہمارا نبی سب سے بالا سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا مل کے پڑھو نا اپنے مولا کا پیارا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا نارائن کے پالس دونوں عالم کا دولا ہاں قسم خدا دی کر کے اگر اپنا نبی دنان تعلق ظاہر کرو دونوں عالم کا دولا دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ نعرہ کے پلے سب
رسولوں سے آلہ ہمارا نبی. توجہ ہے نا سجنا ذرا ذوق بولو نا سبحان اللہ. سونے آپ برات توڑنی ہے، برات توڑنی ہے. ذرا توجہ نال غور نال میری گلاں نوں سمجھیا جے. مدینے دا تاجدار رب العالمین جل مجدہ الکریم دا قرآن پڑھیا، آیت دی تشریح کیتی ہے. مدینے دا تاجدار کائنات دا دلہا ہے، او کائنات دا دلہا ہے. او قسم خدا دی کر کے انا سادہ ایمان ہے، سادہ عقیدہ ہے. رب العالمین جل مجدہ الکریم نے کائنات دے اندر جیڑی شے بھی بنائی ہے، رب العالمین جل مجدہ الکریم نے اپنے یار واسطے بنائی ہے، اپنے حبیب واسطے بنائی ہے، اپنے رسول واسطے بنائی ہے. او سجنا یہ درویش ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے، ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ رب العالمین جل مجدہ الکریم فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. رب العالمین نے فرمایا اے انسان کائنات دی اساں جیڑی شے بھی بنائی ہے تیرے واسطے بنائی ہے. رب العالمین تے فرماتا ہے اساں کائنات دی جیڑی شے بھی بنائی ہے او انسان واسطے بنائی ہے، اور میں بھی آخر رب العالمین نے اپنے حبیب واسطے بنائی ہے. حالانکہ رب العالمین جل مجدہ الکریم فرماتا ہے اساں جیڑی شے بھی بنائی ہے وہ انسان تیرے واسطے بنائی ہے. او سجدہ ادھر ویکھ ہن اے جڑی میں گل کیتی ہے کائنات دے اندر رب العالمین نے ہر شے اپنے حبیب واسطے بنائی ہے. رب العالمین فرماتا ہے اساں انسان تیرے واسطے بنائی ہے. گل جڑے گی کیویں، کر رلے گی کیویں، او گل دے اندر باہمی مطابقت کیویں ہوئے گی. او سجنا ادھر ویکھ جدوں برات جاندی ہے برات دے نال دولہا کلا نہیں ہوندا، برات دے نال براتی بھی نال ہوندے نے، براتی بھی نال ہوندے نے. اگلے جناب والا دیگاں پکائیاں ہوندے نے، 10 دیگاں 15 دیگاں پکائیاں ہوندیاں نے. او ساریاں دولے نے تے نہیں کھانیاں ہوندیاں، او ساریاں اللہ نے تے نہیں کھانیاں ہوندیاں. او سجنا او تے جناب والا جڑے براتی نے انہاں نے کھانیاں ہوندیاں نے. اگلے دیگاں پکاون والے آکھدے نے براتیو اساں تینوں کی جاننے ہاں، پر جڑیاں دیگاں پکائیاں نے اے جڑا شیرے والا ہے اینا صدقہ ہے. رب العالمین فرماتا ہے اے انسان اساں جڑیاں کرک دی دیگاں بنائیاں نے، اے جڑیاں مونجی دی دیگاں بنائیاں نے، او انسان او یاد رکھ لے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. او تیرے واسطے بنائیاں نے، پر مغرور نہ ہوویں اساں تینوں کی جاننے ہاں کملی والے دے شہرے دا صدقہ ہے. توجہ ہے نا سجنا ذرا ذوق بولو نا سبحان اللہ. اب بڑی بڑی گلاں کر رہی ہیں ذرا پیار نال بولو نا سبحان اللہ. میری گل جڑی سمجھائی ہے او سجنا ادھر ویکھ رب العالمین نے جیڑی شے تیرے میرے واسطے بنائی ہے کادے واسطے بنائی ہے. او تو میں براتی ہاں، او تو میں براتی ہاں تے دلہا کائنات دا تاجدار مدینے دا تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے. اگے چل سونیا ادھر ویکھ اگر کوئی بندہ آکھے برات جا رہی ہے، برات جا رہی ہے، کوئی بندہ آکھے میں برات میں دلہا ہاں، کوئی چوڑا چمار اٹھ کے آکھے میں دلہا ہاں، انہوں جتیاں ہی پھینیاں نے، انہوں جتیاں ہی پھینیاں نے. اگلے نے آخنا جھلیا اپنا بوتھا دے تو کتھے تے آنا کتھے. او یارا ادھر مرزا غلام احمد قادیانی آخرا ہے اکھ تو کان آخرا ہے میں محمد ہاں. اور رب العالمین بھی بڑا خزب آیا ہے اور دلہا تے میرا مدینے کا تاجدار ہے، تو کیڑے پاسوں آ گیا ہے. وہ قسم خدا دی کر کے آنا تیری میری برات نال وہ جڑا چوڑا چمار اٹھ کے آکھے میں لاڑا ہاں انہوں جتیاں پیندیاں نے، وہ جڑے چوڑے چمار نے اٹھ کے آکھے میں محمد ہاں. رب العالمین نے انہیں لیٹرین وچ ماریا ہے کہ وہ لاڑا تے میرا مدینے دا تاجدار ہے، تو کیڑے پاسوں بک بک کرنا ہے. وہ جڑا آکھے میں لاڑا ہاں ہوے نا وہ جتیاں پیندیاں نے، وہ جڑا نبی ہوے نا آکھے میں نبی ہاں انہوں بھی جتیاں پیندیاں نے، لیٹرین وچ مرنا پیندا ہے. توجہ نہیں فرمائی نے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. ہاں سجنا ادھر ویکھ توجہ نال میری گل نوں سمجھا جے. ہاں کوئی بندہ برات جا رہی ہے، برات جا رہی ہے، برات جا رہی ہے، کوئی آکھے میں لاڑا ہاں انہوں بھی جتیاں پیندیاں نے. وہ جڑا آکھے میں لاڑے ورگا ہاں، او میں لاڑے ورگا ہاں، میں لاڑے ورگا ہاں انہوں بھی جتیاں پیندیاں نے. تو کتھے لاڑا کتھے. وہ سونیا
مولوی بھی بے وقوف تے پاگل او جڑا آکھدا میں مدینے دے تاجدار ورگا واں چلیا تو کتھے مدینے دا تاجدار کتھے او تو کتھے مدینے دا تاجدار کتھے قسم خدا دی کر کے میں قسم خدا دی تیرا میرا پسینہ بدبو آندی ہے مدینے دے تاجدار دے پسینے وچ ہوئے خوشبو آندی ہے تاکہ دنیا نو پتہ لگے عام ہوندے نے مدینے دا تاجدار رب دا محبوب ہوندا ہے توجہ نہیں فرمائی نے دردا اخرل بولو نا سبحان اللہ ادھر ویکھو میں مثال سمجھانا اے میرے ہاتھ دے اندر 100 روپیہ کیڑی شے دا ہے سونے دا ہے نا چاندی دا ہے کاغذ دا ہے کاغذ دا ہے اور جن وچ پکوڑے پا کے دیندے نے اور جن وچ پکوڑے پا کے دیندے نے وہ بھی کاغذ ہے یہ بھی کاغذ ہے یہ بھی کاغذ ہے وہ بھی کاغذ ہے جڑا ریڑھی والا کاغذ ہے 100 روپیہ نو آکھدا ہے تو بھی کاغذ ہے میں بھی کاغذ ہاں تو بھی کاغذ ہے میں بھی کاغذ ہاں پر تیرے میرے اندر اتنا فرق کیوں ہو گیا ہے تیرے میرے اندر اتنا فرق کیوں ہو گیا ہے لوگ تینوں پلیٹ کے اٹوئے وچ پا کے انہوں جڑی جیب ہوندی ہے دل دے نال اودے نال لا کے رکھدے نے اودے نال لا کے رکھدے نے اودے نال لا کے رکھدے نے تاکہ تینوں ہاتھ پوے تے سیدھا دل نو ہاتھ پوے بے شک ایتھے گل کر جاؤ اے جٹ لوگ انہوں نے تھلے فتویاں پائیاں ہوندیاں سن فتویاں دے وچ پیسے پاؤندے نے فتویاں وچ پیسے میں ایک جٹ دے کولوں پوچھیا ہے میں کہ میاں جی خیر ہے اے تساں جڑے پیسے نے اے فتوی جڑے بالکل دل دے نال جیب لگی ہوندی اون دے وچ پاؤندے ہو آندا میاں گل ہے اسا کئی چلانی ہوندی ہے تے خون جگر لگدا ہے جدھر دا خون لگدا ہے جدھر دا زور لگدا ہے سو پیسے بھی ادھر ہی پانے ہاں پیسے بھی ادھر ہی پانے ہاں میں گل دماغ دے اندر رکھ لی ایک بار بس دے اندر جا رہا سی کنڈکٹر کرایہ منگن واسطے آ گیا منڈا سی سکول والا نے پینٹ پائی ہوئی سی انہیں اٹھ کے پچھلے پاسوں پیسے کٹے خیر یہ پتہ نہیں کہڑے پاسے دی کمائی سمجھ نہیں لگی مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار دی تعریف کرنا رب نو چنگا لگدا ہے میں کافراں دے طریقے دی مذمت کرنا بھی میرے مدینے رب العالمین نو چنگا لگدا توجہ ہے نا دردا بولو نا سبحان اللہ صدقے جاوار جل رب العالمین جل مجدہ الکریم فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سونیا ستنو کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجے وہی رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم فرمایا سونیا اسا تینو رحمت بنا کے بھیجا ہے پر جڑے کافر نے جڑے منافق نے انہاں نال خوب سختی کرنی ہے خوب سختی کرنی ہے منافق کون ہوتا ہے وہ جڑا زبان دے نال کلمہ محمد مصطفیٰ دا پڑھدا ہے پر آکھدا ہے کافراں دا طریقہ چنگا ہے اگر عزت ملنی ہے تے کافراں دے طریقے نال ملنی ہے اگر کوئی عزت ملنی ہے کافراں دے طور طریقے نال ملنی ہے اے منافق ہوندا ہے اے منافق ہوندا ہے تے منافق دے نال سختی کرنا منافق دی تذلیل کرنا اے رب العالمین دے قرآن دی سنت ہے اسا تذلیل کرنے تاکہ مسلمانہ دے دل اندر غیرت پیدا ہو اسا کافراں دے راہ تے نہیں چلنا وہ مدینے دے تاجدار دے راہ تے چلنا ہے وہ جنہ دے راہ تے چل کے ابو بکر صدیق بن گیا ہے عمر فاروق اعظم بن گیا ہے عثمان ذوالنورین بن گیا ہے مولا علی مشکل کشا بن گیا ہے بلال نو نشان مل گئی ہے وہ چلنا مدینے دی گلیاں دے اندر ہے اور قدمہ دیا ہٹ جنت دیا ہورا سولڑیاں توجہ نہیں فرمائی نے دردا اخرل بولو نا سبحان اللہ سجنا ایتھے گل آ گئی ہے ذوق تے پیار والی گل سنا چھڈنا وا ساڈے نبی دا ویسے نام بڑا میٹھا ہے ساڈے نبی دا نام بڑا میٹھا ہے دلیل دینا وا ساڈے نبی دا نام بولو بڑا میٹھا ہے دلیل ہے بندہ جدوں میٹھی شے کھاوے لب لب والا چمڑدے نے
مٹھی شے کھاوے لب لباں نال چمڑدے نے ایک بار ذرا لفظ محمد بولو خان کنی وارا چمڑے نے دو بارا میٹھا جو ہویا توجہ نہیں فرمائی ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ او سونیا مینوں ایک کٹرے مولوی آخدے او تساں نبی دا نام تے چومدے ہو پر جدوں رب دے نام دی گل آوے رب دے نام دی گل آوے رب دا نام نہیں چومدے اللہ لفظ بولو نہیں چومدے پر جدوں لفظ محمد آوندا ہے چومدے انہاں مطلب ہے تساں رب دے مدینے دے تاجدار نو رب نال اوکے کر لیا ہے میں کہنا نا گل نہیں ہے گل نہیں ہے او جدوں اللہ آکھنے لب لباں تو جدا ہو جاندے نے او جدوں لفظ محمد بولنے دو بار لب لباں نال چمڑدے نے دو بار لب لباں نال جڑدے نے قسم خدا دی کر کے نا رب العالمین نے دسیا ہے سانو یار نال پیار اینا ہے آدے نال چمنا وی آدے یار دے نال وچ رکھ چھوڑیا ہے توجہ نہیں فرمائی نے درد اخرل بولو سبحان اللہ ادھر ویکھنا سجنا میں مثال دے رہا تھا اے 100 روپیہ ہے اے بھی کاغذ ہے وہ جڑا ریڑیاں تے پیا ہوندا جے وچ پکوڑے پا کے دیندے نے او بھی کاغذ ہے اے بھی کاغذ ہے او بھی کاغذ ہے جڑا ریڑی والا کاغذ ہے آکھدا ہے 100 روپیہ نو آکھدا ہے تینوں اتنی عزت کیوں مل گئی ہے تینوں اتنی قدر کیوں مل گئی ہے لوگ میرے وچ پکوڑے پا کے زمین تے سٹ دے نے جدوں پکوڑے کھا لے پھر زمین تے سٹ دیندے نے پر تو اگلے دن ولیٹ کے بٹوئے وچ پا کے پھر جیب دے اندر پاوندے نے بڑا پیار نال رکھدے نے دل نال لا کے رکھدے نے کہ تینوں ہاتھ پوے تے سیدھا دل نوں ہاتھ پوے وجہ کیا ہے او وجہ کیا ہے 100 روپیہ جواب دینا ہے او جھلیا تو سمجھا نہیں تو بھی کاغذ میں بھی کاغذ تو بھی کاغذ میں بھی کاغذ پر فرق بڑا ہے وہ تیرے تے مہر نہیں لگی میرے تے حکومت دی مہر لگ گئی ہے وہ کاغذ ہوئے حکومت دی مہر لگ جاوے عام کاغذ نہیں رہتا وہ سونیا تو بھی انسان وہ نبی مدینے دا تاجدار بھی انسان ہے وہ کاغذ ہوئے مہر لگ جاوے حکومت دی وہ عام کاغذ نہیں رہتا وہ انسان جو نبوت دی مہر لگ جاوے وہ بھی عام انسان نہیں رہ سکتا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء عرب کے بنو خلق سے اولیاء اولیاء پیار بڑو خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے برات اگے لے کے جانے او سونے ادھر ویکھ جدو لاڑے دی برات جاندی ہے اگے بڑیاں دریاں شریاں وچھیاں ہوندیاں نے خیر ہن تے جدید رواج ہن تے نویں طریقے نکل پئے نے وہ ایک تھاں تے میں گیا شادی سی اوتھے ویکھیا تے بڑے ٹیبل شیبل لگے ہوئے تے بڑیاں چھریاں تے بڑے کانٹے ہوندے نو ترائے ڈنڈیاں والے بڑے چھرے تے بڑیاں چھریاں بڑے جناب کنڈے شنڈے والے چمچے میں کھایا کی جی ایتھے تے ولیمے دا انتظام ہے میں نے تینج پہ لگدا جی میں تے آپریشن دے اہتمام ہویا آندا نہیں تیرا ذہن بڑا پرانا ہے تو پرانے دور دی گلاں کر رہے ہن پرانے دور دی گلاں نہیں چلن گیاں
سانو تے ترقی کرنی پینی ہے سانو بہت اگے نکلنا پینا ہے تے ویکھیا بندے ٹور پھر کے روٹیاں کھاؤ پلیٹ چکی ہوئے تو ادھر ٹردا جا رہے تو روٹی کھانا جا رہے ادھر ٹردا جا رہا ہے میں کہا جی ترقی والی یہی رفتار رہی تو پھر تو بندے دوڑا لا کے روٹیاں بجدے جان کے روٹی کھاندے جان کے بجدے جان کے روٹی کھاندے ایک اور تھا تو میں پہنچا تو بندے کھلو کے پہ روٹیاں کھان تے میں آکھیا بھی چنگی گل تے تقریر دے اندر تے آکھے نے بیٹھ کے روٹی کھانی چاہیے یہ تے ڈنگراں دا تے کتیاں دا تے کھوتیاں دا تے ڈگیاں دا کام ہے تے سوراں دا کام ہے بندیاں دا کام تے ہے ہی نہیں تے سمجھانا چاہیے بھائی میں ایک بندے دے نیڑے ہویا میں کبھی سرکار بیٹھ کے روٹی کھاؤ دا پرا نہیں پتہ ماڈرن دور ہے دنیا تے چند تے پڑ گئی تو مولوی والے تے مسیتاں جو گے رہ گئے میں کہ کون پڑھیا انگریز میں کہ میری دعا انشاءاللہ تساں سارے جاؤ ادا کیوں میں کہ میاں سی تواڈے تو بڑا آ کے گیا چھیتی نہ سارے آسمان تے جاؤ تاکہ اسرائیل نو تھلے گیڑا گھتن دی لوڑ نہ پے اتو ہی سوال سبحان اللہ اتو ہی قابو کر لے اتو ہی سارے نو اکٹھا قابو کر لے تھلے انہوں آن دی لوڑ ہی نہ پوے وہ خیر میں دیکھا تو بندے کھلو کے پکان میں کبھی میاں بیٹھ کے کھانی چاہیے دی دھیان کرے جی بیٹھ کے کھانی چاہیے دی پرا مولویاں پرانے دور دیاں گلاں نے چشتیاں نو ہر تھاں تے دین دی گل ہر تھاں تے دین دی گل ہر تھاں تے دین دی گل کوئی ویکھ بھی لیا کوئی تھاں ٹھکانا ہر تھاں تے چپ پیندے ہو بھی ایتھے بھی دین دی گل ایتھے بھی دین دی گل مسیتاں چ رکھو دین نو بازاراں وچ بھی تے شادیاں تے بھی میں کہ سونے میرے نبی نے تبلیغ دا آغاز مسجد تو نہیں کیتا میرے نبی نے تبلیغ دا آغاز بازار تو کیتا سبحان اللہ کا بازار تے بازاری لوگوں کو پہلا سمجھانا پڑے اچھا خیر نہ میں نہ ذرا سجے کبے ویکھیا تے چار ایک بابے بیٹھ کے پیا روٹی کھا میں کول آگے میں کہا جی بابا جی مہربانی فرماؤ تو آپ انہوں نے بٹھانے آگے بیٹھ کے روٹی کھان پتر انہوں نے بٹھان جو کہ کوئی نہیں میں کہا جی بابا جی پھر آپ کھلو جانے ہیں کوئی لتاں نو مسئلہ آدھے نہیں کہ برگر دی پیداوار نہیں تو 4 منٹ نے کھلو سکتے زیادہ میں بس ہاں چڑھیا اسی اسی تو میلان دے میل پھر بھی ٹوڑ کے سفر کر سکتے ہیں میں کہا جی پھر تو سب بیٹھے کیوں نہیں جی پتر ساری کمزوری ہے کمزوری ہے نا کہ کمزوری نہیں میں کہا جو کھلو کے کیوں کھا رہے ہیں انہوں نے مجبوری ہے کھانے چکے میں کہا خیر ہوئے میں کہا پتر کو انہوں نے کھلو کے کھانے کچھ مجبوری ہے بہ نہیں سکتے میں کہا جی تساں میں کہا جی ساری بیٹھ کے کھانے مجبوری ہے ایسا کھلو نہیں سکتے میں کہا جی کی مجبوری ہے فرمان لے کے گل یہ کہ جدوں اساں جمیا تے اساں دودھ پیتا ہے ماں دا جدو اے جمے نے انہوں نے ماں دا نصیب نہیں ہویا انہوں نے دودھ پیتا گاں دا جس وقت دیکھو ماں دا دودھ تے گاں دا دودھ ماں نے بہ کے کھادا ہے تے اساں ماں دا دودھ پیتا تاں کر کے بہ کے کھا لیا تے انہوں نے ماں دا نصیب نہیں ہویا انہوں نے گاں دا پیتا جدو گاں کھلو کے کھاندی تے انہوں نے پے کھلو کے ہی کھانا ہے کرنی بھی اجے ٹور پھر کے کھا رہے ہیں میں کہا بہتیاں گلاں نہ کر انہوں نے ماں دا بھی نصیب نہیں ہویا ڈبے دی پیداوار سبحان اللہ میری گل سمجھ آئی کہ کوئی نہ آئے ذرا پچھان کر لیا کرو نا ماں دا کنہاں نو نصیب ہویا تے کہڑے ڈبے دی پیداوار قسم خدا دی کر کے نا کائنات دے کروڑا طریقے ایک پاسے میرے محمد مصطفیٰ دا طریقہ ایک پاسے مقابلہ نہیں ہاں خیر گل کر رہے سونے ادھر ویکھ اے جڑا لاڑا ہوندا ہے دریاں وچھیاں ہوندیاں نے پر لاڑا اوتھے نہیں بیندا لاڑا اوتھے نہیں بیندا لاڑے دی جتھے پہنچ جتھے لاڑے دی پہنچ ہوندی ہے براتیاں دی او اوتھے براتیاں دی او سونیا تو میں گلیاں وچ رلنے ہاں مدینے دا تاجدار کائنات دا دلہا جو ہویا عرشاں تے پڑ گیا توجہ نہیں فرمائی نے دردا اخرل بولو نا سبحان اللہ اے گل بڑی بریک تے بڑی عقیدے دی سمجھن والی گل ہے تیری گل سونیو اے جڑے براتی ہوندے نے باہر بیٹھ کے چاول کھاندے نے گوشت کھاندے نے پر جڑا لاڑا ہوندا ہے او اندر جا کے بولو کی پیندا ہے جنہاں نے پیتا ہے ایک بار بولو سبحان اللہ نا سبحان اللہ تو ٹھیک ہے جو دسو پیتا ہے وہ دسو نا وہ کی پیندا ہے وہ بولو کی پیندا ہے
ہن میں کائنات دا دلہا مدینے دا تاجدار گل نو رلانا ہے او سونے یہ درویش تو اے جڑا دلہا ہوندا ہے اے جڑا دلہا ہوندا ہے یہ اندر بیٹھ کے دودھ پیندا ہے براتی باہر ہوندے نے چاول کھاندے نے پر آ جڑا دلہا ہوندا ہے اے جڑا لاڑا ہوندا ہے اندر بیٹھ کے دودھ پیندا ہے اے اندر بیٹھ کے دودھ پیندا ہے مدینے دا تاجدار کائنات دا لاڑا ہے لفظ سنیا جے او جڑا لاڑا ہوندا ہے وہ اندر بیٹھ کے دودھ پیندا ہے مدینے دا تاجدار کائنات دا لاڑا ہے آپ نے مسلسل روزے رکھنے شروع کیتے نے افطار نہیں فرماؤندے وہ جنہاں نو صیام وصال آکھیا جاندا ہے صحابہ کرام نے بھی ویکھیا ویکھی روزے رکھنے شروع کر دیتے نے حضور نے فرمایا نہیں بس انہوں نے ویکھیا مدینے دے تاجدار نے رکھے نے اساں کیوں رکھ لینے ہو انہوں نے رکھنے شروع کر دیتے نے مارے پے گئے کمزور ہو گئے اسے پے گئے حضور نے فرمایا او میرے یارو تانوں کی بنیا ہے ایڈے مارے کیوں پے گئے ہو ایڈے کمزور کیوں پے گئے ہو او تساں ایڈے نسے کیوں ہو گئے ہو انہوں نے عرض کی لجپالا اسا تہانوں ویکھیا ہے تساں روزے رکھے نے تے اساں تواڈے ویکھیا ویکھی مسلسل روزے رکھنے شروع کیتے نے تساں افطار نہیں کیتا اساں بھی افطار نہیں کیتا او تاں ماڑے پے گئے ہو تاں نشے ہو گئے ہو حضور نے اس وقت لفظ بولے نے فرمایا انا ابیت عند ربی هو یطعمنی ویسقینی وہ دلہا اندر بیٹھ کے دودھ پیندا ہے میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا یارو تساں میرے ورگے نہیں ہو سکدے میں رات رب کول گزارنا وا اور رب مینوں کھوا بھی چھڑدا ہے کھوا بھی چھڑدا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ مجدد اثر خواجہ محمد شفیع سرکار امام الغرد مفتی فضل احمد چشتی صاحب سخید میرا پاک بہاول شیر کرم توجہ نہیں فرمائی نے درد اخلال بولو نا سبحان اللہ ہاں سجنا یہ تھے گل کرنا وا توجہ نال میری گل نو سنیا جے غور نال میری گل نو دل دماغ تھان دین دی کوشش کریا جے او دوستو او جدوں شادی ویاہ ہوندا ہے او جڑے رشتہ دار برادری والے ناراض ہون پالو انہاں نو منایا جاندا ہے انہاں نو راضی کیتا جاندا یار پھپھی بھی ناراض ہے انہاں نو بھی منا لو چاچا ناراض ہے انہاں نو بھی منا لو پتر نے سویر گھوڑی چڑھنا ہے پتر دی سویرے برات جانی ہے رشتہ دار رنج چون رشتہ دار ناراض ہون سواد والی گل نہیں ہے پتہ لگیا وہ جدوں شادی بیاہ ہوئے وہ خیراں واسطے پتیاں مرچاں لائیاں جاندیاں نے اے جڑی لیٹنگ ہوندی ہے آکھدے نے میاں مرچاں لائیاں نے او مرچاں کیوں اے تے پتیاں نے انہاں نوں مرچاں کیوں آکھدے نے آندے نے شریکاں نوں جو لگدیاں نے تاں انہاں نوں مرچاں آکھدے ہاں او شریکاں نوں ساریا جاندا ہے شریکاں نوں ساریا جاندا ہے پر جڑے آدھے ہوندے نے انہاں نوں منایا جاندا ہے انہاں نوں منایا جاندا ہے او سونیا ویکھ تے صحیح تو میں کتے گھٹیا بن گیا او آدھیاں نوں منانے پر مدینے دے تاجدار دا دل دکھانے آپ دی شریعت دی دھجیاں اڑانے تیرا مطلب تے بنے گا کائنات تے جگ تیرا میرا ہے پر مدینے دا تاجدار تیرا میرا نہیں اس نالوں کھٹیا سوچ اور کیڑی ہو سکدی ہے کمینی سوچ اور کیڑی ہو سکدی ہے ادھر ویکھ جے دنیا نو سمجھایا جاوے او میاں برات جے جاوے تے قرآن دی تلاوت ہونی چاہیے او نبی دے اوتے درود پڑھنا چاہیے تے نعتاں ہونیاں چاہیے نے اے مراسی والے کام مسلماناں نو پھبدے نہیں آکھدے نے کی کریے چاچا ناراض ہو جاوے گا او چاچے نو تے راضی رکھنا ہے اے مہندی والا کام اے تے کڑاڑا تے سکھاں دا ہے او عزتاں بے عزت ہوندیاں ہون او گڑی دے چوڑے چمار رشتہ نو تکدے ہون سیٹیاں مار دے ہون تے آوازاں کسدے ہون او تیرا اندر کیوں نہیں پاٹ جاندا آخرے نے کی کریے او خالہ ناراض ہو جاوے گی ہائے افسوس کائنات کے اندر او مسلمان کدھر گئے خبریں
قبراں نو ڈر گئے او جے رشتے دار برادری والے انو او چڑھ کے آکھدے سن او تہانوں تے ناراض کیتا جا سکدا ہے پر اپنے مدینے دے تاجدار نوں ناراض نہیں کیتا جا سکدا پر یارا مراں گے تے پتے لگن گے جڑے کہندے سی مراں جو ہے ذوق ہوں تو جاندی جاندی بارہ آخر دے اندر چار خیرت دیا گیا چشتی جتھے بھی تقریر کرن غیرت دی گل ضرور کرتے ہیں جیڑا سودا مکیا ہوگا وہی سودا پورا کرنا چاہیے ایک بات ہے دوسری بات ہے بوتل دا سواد جی میں ہوندا ہے نا بوتل دا سواد ہوندا گیس نال ہے تے سالن دا مثال تے بریانی دا سواد ہوندا مثالے نال تقریر دا سواد ہوندا غیرت دی کن نال سبحان اللہ سمجھ آئیے کہ کوئی نہ سبحان اللہ
کیونکہ سادہ سودا تے ساڈے وچ مک گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ یہی غیرت تے سی جڑی ہر تھاں تے مسلمان دا سر نیواں نہیں سی ہون دی اونچا ہی رکھدا۔ بے شک بے شک غیرت منداں دا اصول ہوندا ہے وہ سر کٹانا تے گوارا کردے ہوندے نے مگر دشمن دے سامنے سر جھکانا گوارا کردا۔ تو پچھلی گل نال ہی میں گل نوں جوڑنا بھی ماڈرن دا وہ میں لفظ بولیا سی نا بھی ماڈرن، بھی اج کل جڑا ماڈرن دور ہے بڑا جدید دور ہے، نواں دور ہے۔ سونے ادھر دیکھو پہلے یہ تو سمجھو بھی ماڈرن آخدے کینوں آندے بھی بندے نو ماڈرن ہونا چاہیے۔ تانوں پتہ ماڈرن آخدے کینوں ماڈرن کینوں آندے نے جڑا رن نو کچھ وچ لے کے بھویں اونوں آندے نے ماڈرن۔ تو دعا کرو رب سونا سان ماڈرن نہ بناوے سانو سیدھا سادہ ہی مسلمان۔ آمین۔ ایک بار میں بازار وچ پیا جاواں کیویں دا ایک نا او جویں اندر کزن کزن جان دو کزن دا معنی کیا ہوندا ہے؟ کزن دا معنی بلا کیا ہوندا ہے؟ آدھے مسیر مسیر نہیں ہوندا، کاف معنی ہوندا ورگا تے زن معنی ہوندا عورت، کزن زن ورگا عورت ورگا کیڑا نہ مرد نہ زنانی وچلی مخلوق خسرے نو آدھے کزن۔ اے گل ذہن چ رکھے جے لفظی معنی یہ بندا ہے۔ وہ خیر میرے کول پہ جاوے تے میں وہ ہے وہ اسی کزن ہی سی تے رانو دی اگے اگے تو آ پیچھے پیچھے تے مینوں ماڑا جے میں سیک دیا پیا تے میں آکھیا کمال دی گل نہیں، انہاں نوں تے گھر چ بٹھانا سی نال کچھ چلے ہی پھردا ہے۔ آندا مولوی صاحب جی انہاں نوں نال نہ رکھے مڑ اگے کیویں نکلاں گے؟ میں کہا سرکار تساں اگے جاؤ انہاں نوں تے اگے کیا بات اندر نہیں جی کی کریے موڑا سنی نا گھراں چ رہن تے مس جاندیاں نے۔ میں کہ گھراں چ رہن تے اگر مس جاندیاں نے تے بازاراں نوں جان تے انج ہی ہتھوں کھس جاندیاں۔ ہاں یا تے پیچھے موڑ کے نہیں آندی جے موڑ کے آ جا تے کھاون دے سر وچ چھتر پیندے نے۔ سمجھ آئیے یہ کوئی نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ سانو ماڈرن بنن تو بچائے۔ آمین بولو آمین ذرا آمین۔ ہائے وہ ساڈے استاد صاحب قبلہ ہے نا آپ دے چھوٹے بھائی استاد صاحب الدین صاحب آپ دی ایک گل ہے وہ میں جناب انہوں نے پیش کرنا تے ہے بڑی نتیجہ سمجھدار بندیاں واسطے تے بڑی عقل نہیں سمجھدار بندیاں واسطے تے بڑی پر ایک گل ذہن چ رکھیا جی جی میں گل سنان لگیا یہ ہر ایک بندے نوں نہیں سنان لگیا جہاں بندہ جو بل دینا ہوئے مینوں تے اے لین چ لگنا پوے گا قطار چ لگنا پوے گا بخت والی نوں دینا پج کے اگے دے آوے گی چھیتی نال یہ گل او نہ سونے اونوں سمجھ چ نہیں آنی ہاں اونوں سمجھ چ نہیں آنی اے بندہ جڑا اندر کو غیرت دی اندر کو تھوڑی جی چنگیاری رکھدا ہے اے اونوں گل سمجھ آئے آپ سرکار وہ بھی ویلا ہوندا سی نا او مسلماناں دیاں دھیاں بہناں دے کپڑیاں دے اوتے بھی غیر دی نگاہ نہیں سی کپڑے ہوتے بھی غیر دی نگاہ تیرا کپڑا پرانا ہو گیا ہے انہوں نے ساڑ چھڑنا ہے تاکہ اندر تے کسی دی نگاہ نہ پہ جائے تو ہن دنیا ایڈی کمینی ہو گئی ہے آدیاں بیبیاں دے وال بھی ویچ چھڑ دے نے کہ ٹھیک ہے پہ وکن 4 روپیے تے آ جائے اب وکدے نے کہ کوئی نہ 7000 کلو ہاں ڈاڈے مہنگے وک جائیں کیونکہ روپیے نال ہے نا خیرت نال کوئی نہیں پر قسم خدا دی کر کے آنا اور مومنا دے اصول ہوندے سن سن کروڑ ایک پاسے ہوئے عزت ایک پاسے ہوئے سودا نہیں ہو سکتا سمجھ نہیں لگی نے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ بابے مہر علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے استاد دی گل سنانا اس تو بعد پھر پچھلی گل والے پاس آواں گے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ مولانا لطف اللہ علی گڑی رحمت اللہ تعالی علیہ بابے مہر علی دا استاد آپ اپنی بیویاں نوں لے کے ایک پنڈ تو دوسرے پنڈ ول جا رہے ہیں ایک شہر تو دوسرے شہر ول جا رہے ہیں رات دا ویلا ہے ڈاکو پے گئے جدوں ڈاکو لٹن واسطے نیڑے آئے نے آپ نے فرمایا خبردار اساں غیرت مند لوگ تہانوں مال چاہیے سونا چاہیے میں خود دے دیواں گا پر ساری عزتاں نوں ہاتھ نہ لایا جے ساری عزتاں نوں ہاتھ نہ لایا جے اوے کڈے نیچ مولوی نے
وہ جڑے ممبراں تے بیٹھ کے بیان کردے نے اہل بیت دی بیبییاں کربلا دے میدان دے اندر یزیدیاں نے انہاں دے دوپٹے لا لے انہاں دے ہتھاں نوں رسے بن دتے او تھلیا ماں ایڈی پردے والی ہے کہ سر دا وال ننگا ہوئے آسمان دا سورج بھی بدلاں وچ چھپ جاندا ہے او دھیاں دے سر دے وال ننگے ہو گئے قیامت کیوں نہ برپا ہو گئی بنانا اے کمینے ذہن دے مولویاں دا دماغ تے ہو سکدا ہے پر یاد رکھ لے سارو بابے چشتی نے سبق پڑھایا ہے اور ذہن وچ رکھیا جے اہل بیت دی بیبییاں ایڈیاں پاک بیبییاں نے ہاں جی اگر انہاں دے دوپٹے اتر جاندے تے قیامت برپا ہو جانی سی انہاں دے سر دے وال تے گدا انہاں دے کپڑیاں بن گئی خیر دی نگاہ نہیں گئی سبحان اللہ بے شک ادھر ویکھ مولانا لطف اللہ علی گڑھی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا پرا ہو جاؤ ساڑیاں بیبیاں نو ہاتھ نہ لایا جی میں سارا سونا اپنے ہتھاں نال دیاں گا سونا اتار کے دیتا ہے ڈاکو لے کے ٹر گئے آپ دی بچی بول پئی آخری ابو جی اے انگوٹھی میں لکا کے رکھ لئی تھی جدو تساں سونا سارے کو لے رہے دو ادو میں لکا کے رکھ لئی تھی جدو باپ نے سنیا ہے چیخ نکلیے فرمایا بیٹی وعدہ خلافی کراؤ چھڑیے آپ نے اس انگوٹھی نو پھڑیا ہے پیچھے داؤ لاؤ دیتی فرمایا رک جاؤ ڈاکواں نے سمجھایا لگتا پچھو قافلہ پڑ پیا ہے بندے لے کے آ رہا ہے دیکھیا کلا ہے کھلو گئے آدھے بابا کیویں آئی ہے مال واپس لین آیا ہے فرمایا لین نہیں آیا دین آیا کیوں میں تواڈے نال وعدہ کیتا سی ہر شے دیواں گا میری دھی نے انگوٹھی لکا کے رکھ لئی سی میں اپنی زبان پوری کرن آیا جدو انہاں نے حال ویکھیا ڈاکواں دا سردار رو پیا ہے آندا ہے جے غیرت ویکھیے تیرا غیرت آنا ہے مال دیتا پر عزت نو ہاتھ نہیں لاؤ دیتا لوگ اس طرح دیندے نے تے مال بچاندے نے تو عزت نے بچائی ہے تے مال دیتا ہے اور یہ تا زبان دا پکا ہے ایک انگوٹھی دے رہ گئی تے پچھو دین واسطے آ گیا ہے کردار ویکھ کے پیرا چا گیا ہے آنا جس محمد دا غلام تو بنے مینوں بھی بنا انج ہوندے نے مسلمان انج زندگیاں بدل دیاں نے آخ دیتے ہیں میاں انگریزیاں پڑھ کے سا کافراں نو تے انگریزاں نو مسلمان کرنا ہے وہ جویں شیر ہے نا میں رانجھا کر دی آپ ہی رانجھن بن گئی رانجھن کر دی آپ ہی رانجھا ہو گئی کافراں نو مسلمان کردے آپ ہی اندروں کافر ہوئے بیٹھے آپ ہی اندروں بدلے بیٹھے ہیں کہ سانو کوئی بھی گل اسلام دی چنگی نہیں لگدی کہ کپڑے ہیں کہ یار ایسے کیا بات ہے یار نا کیا فرمیا یار نا کیا بات ہے بھائی جویں دی ٹی وی چونا دی رانی دی ستھن ویکھن گے کوشش ہوے گی میری رانی دی ایویں دی ستھن ہونی چاہیے انہاں کافراں نو مسلمان کرنا اللہ ہائے وہ جڑے کافراں نو ویکھ کے تے اپنی عزت نہ بچا سکن کافراں دی کوٹھیاں ویکھ کے تے منہ چرالاں کردے کدیاں سونیاں نے کدیاں یار سون لے ویکھو چاج انہاں نے بنا دتا انہوں نے چانچ بنا دیتے ہوا چڑا دیتے میں کہا جلیا تو پھر اسلام دے شیراں نو ویکھے نہیں میرے بابے فرید نے جتی نو جہاز بنا کے اڑا چھڑیا سبحان اللہ کیا بات ہے انہاں کافراں نو مسلمان کرنا ہے اور جڑے اپنی عزت نہ بچا سکن اور اپنی غیرت نہ بچا سکن اپنے ایمان دی پونجی نہ بچا سکن انہاں کافراں نو مسلمان کرنا ہے اور کافراں نو تے مسلمان کردے نے خواجہ اجمیری ورگے جدوں کردار محمدی ہوندا ہے پھر بولن دی تے بولیاں سکھن دی لوڑ نہیں پیندی اجمیری ورگا نگاہ کر کے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھ سبحان اللہ خیر میں گل کر لگیا سی استاد صاحب الدین صاحب قبلہ دی کہ آپ دکان تے گئے تے بیبیاں دے کپڑے آپ نے خریدنے سن تے چند ایک بیبیاں آ گئیاں دیکھ کے ہس پہ مولوی صاحب تن ایک گل نہ کری
نہیں میں مولوی صاحب تانوں ایک گل نہ کر آپ نے فرمایا بی بی کر کی آخنی نہیں محسوس تے نہ کر سو محسوس تے نہ کر سو آپ نے فرمایا بھی انسان ہے جی محسوس کرنے والی گل ہوئی تو کریں گے محسوس کرنے والی گل ہوئی تو مڑ کرنی نہیں بھی تو جو کپڑے خریدن واسطے خود آیا بیٹھا ہے تہاڈیاں بیبیاں مر گئی ہیں کپڑے جو بیبیاں دے ہیں تو تہاڈیاں بیبیاں مر گئی ہیں آپ نے فرمایا نہیں بی بی گل یہ ہے بیبیاں نہیں مریاں مرد زندہ نے سبحان اللہ آپ نے فرمایا بیبیاں نہیں مریاں مرد زندہ نے کیا مطلب ادھر ویکھ جنہ دی عزت دی نمائش ہوگی تو جگ ویکھے چاہ دی پتی دی مشہوری دین واسطے تصویر چوک تے ٹنگی ہوئے تے ہر گلی دا چوڑا چمار تے زانی تے شرابی ویکھے قسم خدا دی کر کے آنا انہاں دے مرد مر نہیں گئے تے ہو کیا وہ شادی ہوئے تے بہن نچ نچ کے وکھاوے تے جگ پورا تصویرہ بنا کے نٹ تے دیوے ویر مر نہیں گیا تے ہو کیا ہائے ہائے جنہ دے ویر مولا حسین وانگو زندہ بیبیاں دے کپڑیاں والی بھی غیر دی نگاہ نہیں جا سبحان اللہ نہیں پھر ایک اور گل بھی ہے بھی تو جو کپڑے خریدن واسطے آیا ہے یہ بیبیاں دے کپڑے نے تے تو مرد نے تے کیا تینوں کوئی وال چاج بھی ہے بیبیاں دے کپڑے نے خریدن دا آپ نے فرمایا بیبیاں دسو کبھی کہ جڑے کپڑے ہیں اے جڑے کپڑے یہ مرداں نے بنائے نے یا بیبیاں نے بنائے نے یہ مرداں نے بنائے نے فرمایا مرد بنا سکتے نے لولے بلولے صرف خرید ہی نہیں سکتے صرف بنان جو گئی ہیں خریدن جو گئی کوئی نہیں آخری گل کی تھی پھر جواب آپ نے دیتا تو میں بھی آخری گل ہی کرنی گل بڑی وڈی تے نچوڑ دی ہے تے جنوں آدھے اپڑے دی گل ہے انہاں آکھیا بھی اے جڑے کپڑے ہن تو بیبیاں واسطے لے کے جانے گا تو تے غریب خائے کو نہیں ہو سکتا انہوں نے پسند ہی نہ ہوئی بھی پسند آ جا سن آپ نے فرمایا انہوں نے آ جانے بھی دلیل کیا ہے تیرے کو آپ نے فرمایا او تے پہاڑ وال وڈی دلیل ہے کیڑی دلیل ہے آپ نے فرمایا ساڈیاں بیبیاں نے کپڑے ساڈے واسطے پانے نے غیراں واسطے سبحان اللہ نہیں سمجھ لگی نہیں سبحان اللہ گل نو سمجھانا تھوڑا جہا کھولنا ذرا کھول کے بولو نا سبحان اللہ آپ نے فرمایا بی بی گل یہ ہے ساڈیاں بیبیاں نے کپڑے ساڈے واسطے پانے غیراں واسطے نہیں پانے جدوں سانوں پسند نے ساڈے واسطے پانے جدوں سانوں پسند نے انہاں نوں اپنے آپ ہی پسند ہون لگے اے بیبیاں نوں کپڑے اودوں پسند نہیں ہوندے او جدوں انہاں نے اپنے مرداں واسطے نہیں غیراں واسطے پانے ہو جویں دا رنگ ادھروں پسند کیتا جائے گا بیبیاں نوں بھی اوویں نہیں آئے گا پر یاد رکھ لے او جیڑی حیا والی بیبی ہوئے آخری ہے او مردا میں تیرے پیچھے چلنا ہے خبردار تو محمد پاک دی شریعت پیچھے چلنی سانوں بھی اس راہ تے ٹوری جس راہ تے مولا علی نے سیدہ زہرا نوں توڑیا جیندیاں تے کجا ساڈیاں بیبیاں تو ہوندیاں سن مویاں بھی آخدیاں سن ساڈا جنازہ اٹھے سجے کھبے چار پائی دیاں لکڑیاں لگیاں ہون تے کپڑا پایا ہوئے تاکہ جسم دا پیکر اونچائی موٹائی اپنا کنا جسم اونچا ہے موٹا ہے پتلا ہے یہ بھی محسوس ہے مرن تو بعد جیوندیا کنا ہے ہاں اور نہیں جی اور بھئی میاں سی تے بھئی پہنا برائی سمجھ نہیں کمینی سوچ ہوندی پہنا برائی سمجھ نہیں پہنا برائی بہن برا اے دس ہے کہ بہن سمجھے آدھی بہن نو غیر دے سامنے کلنا گوارا کرے گا اگر بہن سمجھے ہو تو تیری غیر ہے اور کیوں سامنے آن دینا تو دے سامنے کیوں آنا ہے بہن سمجھے تو بہن دی تصویرہ موبائلہ چ رکھ کے جگ نو وکھائیں گی نے چوکا تے کھلو کے ندیستہ دی داستانہ چلائیں گے بہن سمجھے ہے یہ بہن سمجھنا نہیں بہن اگر سمجھے ہے کہ اپنی ہمشیرہ نو بندہ غیر تو لکاندہ ہے اور غیر دی ہمشیرہ نو آدھے آپ تو لکانا نہ ہوئے گا کیوں یہ بھی تو ہوندہ غیر ہے کہ بہن سمجھے تو موٹ ایک عزت حیا سمجھ لگی کہ کوئی نہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے
اللہ تعالی عمل دی توفیق نصیب فرماوے، اپنی بارگاہ دی قبولیت دا شرف نصیب فرماوے، استاد دی شادی نو واقعاتاً خانہ آبادی بناوے، یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوایا عن الحمد